السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المقیم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، حاضر رسول مولا کل اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی گالیاں پیش کرنے اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مشفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مصنوعہ کے اندر جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی وضاحت سے قبل آیت کریمہ کے تحت چند اشعار سماعت کریں۔ ایک آیت طور تک پہنچے، ایک آیت وہ دور تک پہنچے، دوسرے آیت سے دور تک پہنچے، دوسرے آیت سے دور تک پہنچے۔ کہتے ہیں لوگ کیسے نبی افلاک پر پہنچے، کہتے ہیں لوگ کیسے نبی افلاک پر پہنچے، فرق میں در نہیں وہ کیسے عرش پاک پر پہنچے، فرق میں در نہیں وہ کیسے عرش پاک پر پہنچے۔ سنا ہے کہ نور سے آئی کہیں دیوار ہوتی ہے، نظر تو شیشے میں پڑتی ہے قرآن پار ہوتی ہے، نظر تو شیشے میں پڑتی ہے قرآن پار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج 8واں کتاب اس سلسلے کے اندر، جس میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخلاق و کردار، نبی کی تعلیمات، نبی کی زندگی کو آپ نے سماعت کیا، اور باقی جو ایام ہیں اس اجلاس کے، اس کے اندر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سماعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر چل رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ۔ دوسرے صحابی نے عرض کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ تیسرے صحابی نے عرض کی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. چوتھے صحابی نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں. اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. سرکار نے فرمایا حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا محمد حبیب اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں صرف کی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرمائیں. محسنی انسانیت محو آرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام برہا میں لے کر آئے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مقام برہا کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں تو رب نے اپنے نبی سے کلام فرمایا کہ اے نبی دیکھو یہ تمہاری امت کے اعمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امت کی بدعمالیاں بہت ہیں، امت گناہگار بہت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میری امت کی بدعمالیاں بہت ہیں، یہ کب کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی شب بیداری میں اگر وقت کاٹو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امت کی بدکاریوں کو معاف فرما دے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرنے لگے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے لگے. محسنین انسانیت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. سرکار رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، کبھی رات بھر سرکار سجدہ کرتے. امت کی شفاعت کے واسطے نبی دعا کر رہے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ محسنی انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہو جاتے ہیں. سرکار اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں اپنی مرمری چادر تان کر کے سو جاتے ہیں. آج اللہ کے رسول کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کو محو استراحت دیکھا اور رب نے ارشاد فرمایا جبریل، رب کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آج جنت کو سجا دو، آج دوزخ کو بجھا دو، آج آسمانوں پر فرشتوں کی قطاریں بنا دو، آج جو ہے انہوں جنت کو عمدہ لباس پہنا دو. آج انبیاء علیہ السلام سے کہو کہ قطار در قطار بنا کر بیت المقدس کے اندر جمع ہو جائیں. اللہ کے محترم حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کیا حکم ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنت سے براق لے کر کے جاؤ اور ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آنا چاہتے ہیں لیکن پہلے جنت کے اندر گئے ہیں. جنت میں جانے کے بعد میں براقوں کو دیکھنا شروع کیا ہے. پیارے آقا کی سواری کے لیے ہیں براق کا انتظام کیا جا رہا ہے، جنت کی سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے. دیکھا ہے کہ جنت کے اندر 40,000 براق ہیں، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے. بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے بڑے خوبصورت ہیں، تمام پر نظر جا رہی ہے. لیکن حضرت محترم یہ حضرت جبریل امین ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے رہے ہیں. یہ جانتے تھے کہ نبی کو عاجزی اور
کے بعد میں دیکھا ہے مصطفیٰ تو سو رہے ہیں، ان کو جگاؤں کس طریقے سے جگاؤں؟ حضرات محترم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تیرے نبی تو سو رہے ہیں، تیرے نبی کو جگاؤں تو کس طریقے سے جگاؤں؟ تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا جبریل اچھا ہوا معلوم کر لیا، سنو سنو ہم نے تمہارے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں ان کے، جا کر نبی کے قدم کو بوسہ دے دے، دماغ وقت پر اثر ہوگا، نگاہ سب کی نعمت مل جائے گی۔ کہنا کیا کیا شیعہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جبریل امین نے جو ہے سرکار کے قدم کو بوسہ دیا ہے، جب سرکار کے قدم سے حضرت جبریل امین مس ہوئے ہیں، جب اپنے ہونٹوں کو مس کیا ہے، سرکار بیدار ہوئے ہیں، سرکار نے جبریل کو اپنا قدم چومتے دیکھا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کیا کر رہے ہو، کیسے میرا قدم چوم رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں خود نہیں چوم رہا ہوں بلکہ چومانے والا چوما رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم نے میرے قدم کو چوما ہے تو بتاؤ کچھ مزہ بھی آیا ہے، کچھ لطف بھی آیا ہے، کچھ سکون بھی آیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنت کے خواب بڑھا رہے ہیں، میں نے جنت کے خواب بڑھا رہے ہیں، میں نے جنت کی گلیوں کو دیکھا ہے، میں جنت کی گلیوں کو دیکھا تو محمد کے عرض کیا رسول اللہ جنت کو دیکھا، جنت کی گلیوں کو دیکھا، ایسا مزہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا، رب کی ثنا میں پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اشتیاق فرما رہا۔ نبی بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد بھی سرکار نے زمزم کے کنویں پر وضو فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنتی لباس پیش کیا گیا، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں 2 سراہی کوثر کی پیش کی گئی، سرکار نے کوثر کے پانی سے غسل فرمایا، پھر نورانی لباس پہنا، اور سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام فتح کے اندر لایا گیا۔ جیسے ہی نبی مقام فتح کے اندر آتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہے، وہاں پر آپ کو ایک سواری پر سوار کیا گیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری پر بیٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ یہ سواری اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیے۔ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نم آ گئی، پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات محترم رب نے ارشاد فرمایا جبریل ہمارے محبوب سے معلوم تو کرو ہمارے محبوب کس لیے رو رہے ہیں؟ آج تو جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں کی لہر ہو رہی ہے، آج ہمارے محبوب کی آنکھوں میں آنسو کس لیے آ گئے ہیں؟ تو حضرات محترم جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے اپنی طرف بلایا ہے تو میرے لیے قرآن بھیجا ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن 50,000 برس کا دن ہوگا جس میں 20 سال کا 20,000 برس کا جو ہے ان صراط کا سفر ہوگا، اس سفر سے جب میری عمر گزر رہی ہوگی تو میری عمر کو گزارنے کے لیے کوئی سی سواری آئے گی۔ اس وقت کے اندر امت کا خیال کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے محسن انسانیت جس وقت کے اندر آپ کی عمر کا کوئی صراط سے گزر ہوگا تو ان کو گزارنے کے لیے جبریل اپنے گھوڑے کو بچھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب براق پر بیٹھنے کے لیے جب تیار ہو گئے ہیں، جیسے ہی سرکار براق پر بیٹھے ہیں تو براق نے حرکت کرنا شروع کی، ہلنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے براق ذرا حیا کر، آج تجھ پر سارے نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے، امام الانبیاء تیرے اوپر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جیسے ہی براق کے اوپر ہوئی ہے تو براق جو ہے زبان حال سے عرض کرتا ہے جبریل امین میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں، لیکن آج آقا کی سواری بن رہا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے نبی کی بارگاہ میں براق عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب آج شب معراج جا رہے ہیں تو وہ صرف انسانیت میں آپ کی سواری بن رہا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن سرکار
انسانیت فرماتی ہے کہ میں نے راستے میں کئی منظر دیکھے ہیں، میں نے راستے میں کئی مقام دیکھے ہیں. سرکار فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کیچیاں ہیں، کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، کبھی وہ اپنی زبانوں کو کاٹتے ہیں، کبھی وہ اپنے دانتوں کو چاٹ کرتے ہیں. میرے نبی کی نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ آپ کی امت کے نام پر خطبہ ہے جو ممبر پر چڑھا کریں گے، بڑے حسین و جمیل بات سنایا کریں گے. جب ممبر سے نیچے اتریں گے تو ایسے کام کرتے ہوں گے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی صاحب کے اندر مبتلا کر دیا ہے. سرکار فرماتی ہے تھوڑا اور آگے چلا چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹوں میں اندھارے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، جن کو پکار کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں محسن انسانیت یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر دنیا کے اندر یتیم و کمال جمع کرتے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹوں کو اندھارے سے بھر دیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا اور آگے گزر ہوا ہے جیسا ہی سرکار کا آگے گزر ہوا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کے روح سے خوشبو آ رہی ہے. جبریل امین سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ آپ کے امتی ہیں جو آپ پر کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری سواری آگے چلی ہے تو ایک درختہ نظر آیا ہے، ایک ہریالا جنگل نظر آیا ہے. پیارے آقا کی سواری کو روکا گیا. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی سواری سے اتر جائیے. یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. حضرت محترم میرے نبی سواری سے اترے ہیں. اترنے کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس جگہ کا نام یثرب ہے، یعنی بیماریوں کی جگہ. میرے آقا وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اس جگہ کا کیا نام بتایا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس جگہ کا نام مدینہ المنورہ ہو گیا ہے. جب تک میرے نبی نے اس جگہ پر اپنی جگہ کو رکھا نہیں تھا، یسرب تھا، بیماریوں کی جگہ تھا، لیکن جب سرکار نے اپنی جگہ کو رکھ دیا ہے تو مدینہ المنورہ کی جگہ بن گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں آگے گزرتا ہوں، میری سواری آگے گزرتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں نے راستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے رأیت یصلی فی قبر موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم دیکھیے نماز وہی ادا کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. اور میرے نبی نے معراج والی رات میں ارشاد فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنی قبر میں زندہ ہیں. تو حضرات محترم مجھے کہنے کے لیے دیا جائے کہ حضرات محترم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں تو جن کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری جو ہے بڑی شان سے چل رہی ہے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو سرکار نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سرکار سے بھی پہلے ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ مجھ سے بھی پہلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے حبیب اللہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت عطا کی ہے کہ جہاں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس کے اندر سوراخ ہو گیا، سوراخ کو کہیں پر باندھ دیا گیا. اور حضرت محترم تمام انبیاء علیہ السلام سب بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور سب بنا کر کے کھڑے ہیں. مصلی امامت خالی ہے. اور حضرت محترم میرے نبی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میں حضرت جبریل امین مصلی پر لے کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں جو ہے آزان کہی جاتی ہے. حضرت محترم حضرت جبریل امین آزان کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج تو آزانیں بدل گئی ہیں، آج تو نئی نئی آزانیں بن گئی ہیں. حضرت محترم دیکھیے آج آزانیں جو ہے طرح طرح کی آزانیں، جب آزانیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لگتا ہے جیسے کہ بڑے بڑے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جیسے کہ شیعوں کے اندر جو ہے بڑی لمبی چوڑی آزان پڑھی جاتی ہے. مگر حضرت محترم اسی آزان کے تعلق سے معلوم کرنا ہے تو حضرت امام باقر سے پوچھو اے امام باقر آپ نے کون سی آزان دی ہے؟ تو حضرت امام باقر کہتے ہیں میں نے وہی آزان دی ہے تو حضرت امام جعفر نے دی ہے. حضرت امام جعفر فرماتے ہیں میں نے وہی آزان دی ہے تو حضرت سیدنا علی نے دلوائی ہے. حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے
صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت و فائز سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر تشریف فرمان. حضرات محترم یہ کون سی مسجد ہے؟ اس مسجد کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ بابرکت کس لیے ہیں؟ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں محدثین اکرام کہ مسجد اقصی کی ارد گرد نبیوں کی قبریں ہیں، جہاں پر قبور انبیاء ہوتی ہیں، وہ جگہ عظمت والی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. حضرات محترم لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء نبی تو نہیں مگر بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل ضرور ہوں گے. سبحان اللہ. حضرات محترم جہاں ولی کا مزار ہوتا ہے وہاں پر مسجد بھی ہوتی ہے. میں تقریب ذہن کے لیے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ حضرات محترم دہلی چلے جائیے، مسجد کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کا روضہ ہے. کلیئر چلے جائیے، مسجد کے سامنے صادق علاؤالدین کا روضہ ہے. حضرات محترم آپ جو ہے بغداد چلے جائیے، مسجد کے سامنے پیران پیر کا روضہ ہے. نظام شہر چلے جائیے، مسجد کے سامنے مولا علی کا روضہ ہے. کربلا چلے جائیے، مسجد کے سامنے میرا حضرت علی کا روضہ ہے. اور مدینے چلے جائیے، مسجد کے سامنے رسول اللہ کا روضہ ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم جہاں پر منظم کی جگہ مسجد ہوگی وہاں پر اللہ کے ولی کا روضہ رہتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم یہ ہو گئے اکرام کے مقامات جو ہے اس بات میں شاہد ہیں. اور لوگوں آسانے بنانے والوں اگر پورا بیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پاس میں مسجد ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا. جب تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ کو تمہاری حاصل قبول ہوگی، ورنہ تمہاری دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر مصلی امامت و فائز سرکار نے 2 رکعت نماز تمام انبیاء علیہ السلام کو پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنے اپنے معجزات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا. لیکن سب کے بعد میں جب امام الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام و اکرام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار کے بعد میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں افضلکم محمد، ہمارے درمیان میں سب کی فضیلت والے ہیں تو محمد ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے ایک سیڑھی لائی گئی، ایک زینہ لایا گیا اور میں اپنے بران پر سوار ہونے کے بعد میں جب میں نے اس پر پہلا قدم رکھا ہے وہ پہلا آسمان آ گیا. حضرت محترم سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان کی سیر کی اور پہلے آسمان کی جب سیر کی ہے تو حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت محترم نبی انبیاء علیہ السلام ہے جو آسمانوں کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے. جب سرکار فرماتے ہیں دوسرا آسمان آ گیا تو میں نے دوسرے آسمان کی سیر کی. جب تیسرا قدم رکھا تو تیسرا آسمان آ گیا. سرکار فرماتے ہیں جب میں نے چوتھا قدم رکھا
طرح ایک درخت ہے جس کو بیری کے معنی میں آتا ہے. سرکار فرماتی ہے میں نے اس کے پتوں پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا, تو میں نے اس کے پتوں پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا یہی تو تجھے دکھانا ہے, اس درخت کی بلندی پر تیرا نام ہے, موسم کے جہاں پر تیرا نام ہے, قرآن جنت کی جگہ پر تیرا نام ہے, اللہ بہشت کی جگہ پر تیرا نام ہے, اے میرے پیارے سمندر کی سیلانی میں تیرا نام ہے, موجوں کی تیاری میں تیرا نام ہے, ہواؤں خلاؤں میں تیرا نام ہے, حدیث کے بدلاؤ تیرا نام ہے, حدیث کے خطبے میں تیرا نام ہے, محرر کی تحریر میں تیرا نام ہے, مقرر کی تقریر میں تیرا نام ہے, مفسر کی تفسیر میں تیرا نام ہے, مترجم کی تفسیر میں تفسیر میں تیرا نام ہے, محدث کی لغات میں تیرا نام ہے, ہواؤں خلاؤں میں تیرا نام ہے, فضاؤں میں تیرا نام ہے, اے میرے نبی آپ سے وعدہ کرتا ہوں جہاں ہوگا تیرا نام وہیں ہوگا تیرا. فرمایا اے نبی اسی واسطے بلایا قریب آ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں, جیسے ہی سرکار قریب گئے تو اللہ نے فرمایا پیارے اور قریب. اب سرکار جنت کے قریب سے گزرے, سرکار نے جنت کو ملاحظہ کیا, 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, محسنین انسانیت دیکھ رہے ہیں, خیران بہشت سرکار کے سامنے گزر رہے ہیں. سرکار نے جب حوران بہشت کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حوران بہشت ہوا کیا سبحان اللہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ہیں. تو خیر سے ندا آئی اے نبی حوران بہشت کو دیکھ رہے ہو, آج ہی تقسیم کرتے چلے جاؤ کون سی حور کیسے لیے ہے. سبحان اللہ. حضرت محترم اب میرے نبی نے انگلی اٹھائی, انگلی اٹھانے کے بعد میں ارشاد فرمایا یہ جو سامنے حور آ رہی ہے یہ صدیق اکبر کے لیے ہے, یہ جو آئی یہ فاروق اعظم کے لیے ہے, یہ جو آئی یہ عثمان غنی کے لیے ہے, یہ مولا علی کے لیے ہے, یہ حضرت امام حسن کے لیے ہے, یہ جناب حسین کے لیے ہے, یہ جناب خباب کے لیے ہے, یہ جناب ابو دردہ کے لیے ہے, یہ جناب ابو ہریرہ کے لیے ہے. جب سرکار کے سامنے قرآن جنت کی سردار آتی ہے, جب میرے آقا کی سردار پر نظر پڑی ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا یہ میرے والد کے لیے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلنے کا ارادہ کیا ہے, اور جیسے ہی آگے چلنے کا ارادہ کیا ہے تو قرآن جنت کی سردار نے سرکار کا دامن تھام لیا, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرا حسن نہیں دیکھا, آپ نے میرا جمال نہیں دیکھا. حضرت محمد میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو کہنا کیا چاہتی ہے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کسی کو صدیق اکبر ملا ہے, کسی کو فاروق اعظم ملا ہے, کسی کو عثمان غنی ملا ہے, کسی کو مولا علی ملا ہے, کسی کو حضرت امام حسن ملے ہیں, کسی کو حضرت امام حسین ملے ہیں. میں کتنی خوبصورت ہوں, میرے لیے وہی زیادہ ملا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا حوران جنت کی سردار اپنے حسن پر ناز کر ابھی وہ میں نے بے میں لیا ہے, ابھی وہ کے نام سے نہیں پوچھنا ہے آیا تم سے پسند ہے یا نہیں. جنت کی سردار عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نے میرے ناز کو نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا مانا تو ناز میں بڑھ کر ہے, میرا ناز میں بڑھ کر ہے, مانا تو آلہ میں بڑھ کر ہے, میرا ناز میں بڑھ کر ہے, مانا تو جزا میں بڑھ کر ہے, میرا ناز سرکار نے فرمایا میرا اور آدم. اللہ نے فرمایا پیارے اور قریب, رب کے محبوب اور قریب. اللہ نے فرمایا پیارے تو میرے قریب, میں تیرے قریب, تو میرے نزدیک, میں تیرے نزدیک, تو مجھ سے جدا نہیں, میں تجھ سے جدا نہیں, اللہ نے فرمایا پیارے اور قریب. سرکار اور قریب گئے, سرکار کے سامنے ایک اور دوسری سواری آ گئی, سرکار براق سے اتر گئے. اب جنت کی دوسری سواری جس کو ربرہ کہا جاتا ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت کہ جو چاند کی روشنی بھی جس کے سامنے نہ ٹھہرنے پائے. سبحان اللہ. سرکار اس پر سوار ہو گئے اور سرکار فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہونے کے بعد میں 70,000 کی جماعت کو پار کر گیا. سبحان اللہ. سرکار فرماتی ہیں جب میں اور قریب گیا تو رب نے فرمایا پیارے اور قریب, پیارے محبوب اور قریب گئے. رب بھی ختم, اب سرکار تنہا چل رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اور قریب, سرکار
اور نبی نے فرمایا دیکھ کر کے آیا وہ اللہ ہے. حضرات محترم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا مکہ کے اندر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا پیارے کوئی نہیں آج محب یا محبوب، طالب یا مطلوب، عاشق یا معشوق، کوئی نہیں. آپس میں تقسیم کر لیں. آنے والا تو، بلانے والا میں، شان دینے والا میں، شان دینے والا تو، اجازت دینے والا میں، گناہگاروں کو چھپانے والا تو، نام بھیجنے والا میں، پڑھ کر سنانے والا تو. اے نبی عطا تیری ہے، کتاب تیری ہے. اے نبی امت تیری ہے اور بخشش تیری ہے. اللہ نے فرمایا کہ پیارے آج کوئی تیسرا نہیں. بتا میرے لیے کیا لایا، میرے لیے کیا لایا ہے. یا اللہ تو خدا ہو کے مانگتا ہے، خدا ہو کر بندے سے مانگتا ہے. کہا کہ ہاں کبھی تعلیم کی پرگل سے مانگ لیا کرتے ہیں، کبھی عاشقی معشوق سے مانگ لیا کرتے ہیں. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا اللہ اگر سوال محبوبانہ ہے تو جواب بھی محبوبانہ ہے. یا اللہ ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو رب نے ارشاد فرمایا میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. خبیر بھی میں ہوں، من اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. میرے خزانے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. تو سرکار کسی نے کیا طریقہ کیا گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. عرض کرتے ہیں قولی عبادتیں، قولی فعلی عبادتیں، جسمانی عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں. جب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو یہ نیازی پیشانی لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ، میں اس پیشانی کو چھپایا ہے، تیری بارگاہ میں چھپایا ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں نیازی پیشانی لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب السلام علیکہ ایھا النبی. اگر کوئی عبادتیں میرے لیے ہیں، جسمانی عبادتیں میرے لیے ہیں، فعلی عبادتیں میرے لیے ہیں، تو اللہ فرماتا السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نماز میں تقسیم کر لیں. اے نبی نماز کے اندر التحیات میرے لیے ہیں، درود پاک میرے لیے ہیں، نماز میں قیام میرے لیے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی میرے لیے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم جب نبی نے سنا تو نبی نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عرض کی بولا میرے اوپر ہی سلامتی نہیں بلکہ مجھ پر بھی سلامتی ہو، اور جو میری امت کے اندر نیک لوگ ہوں ان پر بھی سلامتی ہو. حضرات محترم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت چاہتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا اللہ اب جانا چاہتا ہوں. اے پاک پروردگار عالم اب میں اجازت چاہتا ہوں. حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے نبی یہ 50 نمازیں ہیں، اپنی امتیوں سے ادا کرنا. سبحان اللہ. نبی 50 نمازیں لے کر کے آئے ہیں. جب 50 نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی عدالت میں گئے تھے، اللہ نے آپ کو کیا انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، کون سا تحفہ عطا فرمایا ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے. حضرت محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ چلے جائیے اور جانے کے بعد میں عرض کیجیے کہ مولا اس عبادت میں کچھ کیا ہے فرما جس کی عمر کمزور ہے اتنی نمازیں ادا نہ کر سکے گی. حضرت محترم اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں.
پوچھا اللہ کے نبی کیا عبادت میں رعایت ہوئی؟ تو حضرات محترم سرکار نے فرمایا 40 نمازیں. کہا اور جائیے اللہ کی بارگاہ میں رعایت کرائیے. آپ گئے 30 نمازیں رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اسی طریقے سے آخر میں صرف 5 نمازیں رہ گئی. جب 5 نمازیں رہ گئی موسیٰ کلیم اللہ سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی. اور ملاقات ہونے کے بعد میں موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کتنی عبادت رہ گئی ہے؟ تو حضرت محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کل 5 نمازیں رہ گئی ہیں. حضرات محترم ایسے وقت کے اندر موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور جانے کے بعد میں کہیے کچھ اور رعایت فرمائیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہاں تک عرض کر دیا کہ عبادت کی رعایت کے لیے باتیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. میرے نبی نے سننے کے بعد میں ارشاد فرمایا تو میرا امتی ہوگا تو میرا شہری ہوگا تو امت کا نماز ادا کرے گا. اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. رب نے ارشاد فرمایا اگر آپ کا امتی اگر 5 نمازیں ادا کرے گا تو آپ کا رب جو مجھے 50 آپ کو امتی اگر 5 کرے مگر ثواب 50 کرائے. سبحان اللہ. حضرات محترم اللہ رب العزت جل شانہ کو جب 5 نمازیں فرض کرنی تھی تو یہ 50 کا معاملہ ہے. ذہن کے اندر خاکہ آتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے یہ 50 نمازیں کس لیے رکھی؟ 50 نمازیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ایک بار ہی کہتے تھا جاؤ کہ 5 نمازیں پڑھا ہے نہیں ہے. ایک بار ہی کہہ سکتا تھا نا رب کہ 5 نمازیں ادا کرنا ہے, جاؤ 5 نمازیں ادا کر لینا. مگر یہ 5 نمازیں نہیں بلکہ 50. تو حضرات محترم جواب ملتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی آرزو پورا کرنی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پوری کرنی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی, یا اللہ حجاب ہٹا, یا اللہ پردے ہٹا, ذرا جلوہ تو دکھا. آواز رحمانی آئی لندرانی مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. عرض کی یا اللہ تجھے کوئی دیکھے گا یا نہیں؟ تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے آنکھیں دیکھے, تجھے دیکھے تو بس نگاہ ہے تو بتا دے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ میرے حبیب ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں کون؟ کہا تم میرے کلیم ہو. سوال کیا مال فرق بین الحبیب والکلیم, حبیب اور کلیم کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم میرے کلیم ہو, کوہ طور پر آتے ہو, مجھے ندا کرتے ہو, میری مرضی آئے میں تم سے کلام کروں, میری مرضی آئے میں تم سے کلام نہ کروں. لیکن وہ میرے ایسے حبیب ہوں گے کہ 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہوگا, جبریل گیا ہوا ہوگا, جنت کو سجایا ہوگا, پورا میں بہشت انتظار کر رہے ہوں گے. اور ایسے وقت کے اندر میرا پیغام پہنچا ہوگا اور میرا پیغام سننے کے بعد میں میرا حبیب جو ہے لاپتا کے اندر مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوگا. سبحان اللہ. جو دروازے تم پیدا کھولے گئے وہ حبیب کے لیے کھولے جائیں گے. عرض کیا اللہ اس اپنے حبیب کی مجھے بھی زیارت کرا دے, اس حبیب کا جلوہ مجھے بھی دکھا دے, ان کی صورت مجھے بھی دکھا دے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ ہمارے حبیب جو ہیں تیرے پاس بھی آتے رہیں گے, ہمارے پاس بھی آتے رہیں گے, تو ان کے دیدار کو کرتے رہنا. حضرت محترم اللہ نے ارشاد فرمایا یہ عبادت کا بہانہ تھا. اصل میں حضرت عیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کا جو ہے نشانہ تھا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے حبیب جو ہیں ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں تو ان کی دیدار سے مشرف ہو گئے. سبحان اللہ. ایک اس کی وجہ اور بیان ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی یا اللہ جلوہ دکھا, فرمایا کہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. تم اگر جلوے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا جلوہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم میرے محبوب میں دیکھنا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا
سرکار کو ملی اس میں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا تو اللہ نے مسلمانوں یہ شب معراج کا تحفہ ہے اور سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین سرکار نے فرمایا مجھے میرے رب نے عرش پر بلا کر معراج کرایا جب میرا امتی نماز ادا کرے گا تو رب تبارک و تعالی نماز سے معراج اس لیے سرکار نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا ضرور گمان کر لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے پیاری اسلامی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس آئے تھوڑے سے حصے کے اندر سرکار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہلے آسمان سے لامکان تک سفر کیا سرکار نے صبح کو بیان کیا رات کو مجھے علاج کیا نبوت کا 12واں سال ہے سرکار کو ٹھیک رات کو میں شب معراج گیا بیت المقدس سے گیا اللہ نے مجھے نوازا یہ عطا کی ہے سبحان اللہ اللہ کے محترم ابو جہل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا عتبہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا شیبہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے محترم صدیق اکبر نے کہا اگر میری حقیقت لگے تو سمندر کی جگہ سے ہٹ سکتا ہے مگر نبی کا فرمان کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا سرکار نے فرمایا گئے ہیں تو نبی گئے ہیں سبحان اللہ یہ ایمان ہونا چاہیے میرے اسلامی بھائیوں آپ نبی کے دیوانے ہو نبی کے شدائی ہو نبی کے جانشار ہو نبی سے محبت کرنے والے ہو تو ایسی محبت کرو ایسی صحابہ نے محبت کی ہے اگر تمہاری سینوں کے اندر اگر ایسی محبت ہو گئی تو قسم خدا کی جس میں قسم خدا کی کامیابی تمہارے قدموں میں نظر آئے گی قسم خدا کی کامیابی تمہارے سامنے نظر آئے گی جہاں چلے جاؤ گے اللہ کی رحمت تمہارے سامنے ہوگی اس لیے جہاں والے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت سایہ بن کر سامنے ہوا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ کی بارکنا ہو وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے پردے رکھی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کا صحیح معنی میں ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے نبی جو معراج میں نماز لے کر آئے ہیں ان 5 وقت نمازوں کو صحیح معنی میں صحیح وقت پر ادا کرنے کے ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے پروردگار تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے مولا ہمارے اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائے نوجوانوں نے ہمارے اس محفل کو اس جلسے کو سجایا مولا ان کی عمر دراز فرمائے جن ہمارے بزرگوں نے سرپرستی کی ہے اللہ ان کی سرپرستی کو قائم دائم فرمائے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے سبوں کا ایک جگہ بیٹھ کر کے ذکر خیر سننا پروردگار عالم قبول و منظور فرمائے آمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمنا ہے کہ میں کچھ کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام